बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बे नाम खुदावंद बख्शंदे ये मेहरबान। नाज़रीन गिरामी, फ़ारसी ज़बान सीख रहे हैं और फ़ारसी ज़बान सीखने के लिए कुछ कहानियाँ पढ़नी हमने शुरू की थी। इस ज़िमन में आज इंशाअल्लाह ताला हम एक कहानी पढ़ेंगे और कहानी का उन्वान है संग सरवत, यानी कीमती पत्थर। संग कहते हैं पत्थर को और सरवत महंगा, या ये भी कह सकते हैं कि ऐसा पत्थर जो एक इंसान को अमीर बना दे। तो कहानी पढ़ते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कि वो कौन सा पत्थर है जो इंसान को अमीर बना सकता है। आपकी स्क्रीन पर लिखा है, देख सकते हैं, लिखा है रूज़ी बादशाही संग ये बुजुर्ग रा दर वसत जादिगर और दाद। एक दिन रूज़ी, एक दिन बादशाही, एक बादशाह ने संग ये बुजुर्ग, एक बहुत बड़ा पत्थर, रा वसत जादे करार दाद, रास्ते के दरमियान में रख दिया। ठीक है। برای اینکه واکنش مردم را ببیند، اور اس لیے کہ لوگوں کا رد عمل دیکھے۔ واکنش کہتے ہیں رد عمل، لوگوں کا رد عمل دیکھے، خودش را در جای مخفی کرد، خود ایک جگہ پر چھپ کر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، دیکھنے لگا۔ بادشاہ نے ایک بڑا پتھر راستے کے درمیان میں رکھ دیا اور لوگوں کا رد عمل دیکھنے کے لیے کہ لوگ اس پتھر کو دیکھ کر کیا سوچیں گے، اس کے پاس سے گزریں گے تو کیا کریں گے، تو اس سارے منظر کو دیکھنے کے لیے خود ایک طرف ہو کر چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ وہ دیکھ سکے لوگوں کو۔ بعضی از بازرگانان و ندیمان ثروت مند، بازرگانان کہتے ہیں تجارت کرنے والوں کو، تاجر حضرات کو، و ندیمان نے ثروت مند اور امیر لوگ۔ ندیمان ویسے ساقی کو کہتے ہیں، پانی پلانے والے کو یا شراب پلانے والے کو، لیکن یہاں پہ امیر عمراء کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بعضی از بازرگانان و ندیمان ثروت مند، امیر لوگ، تاجر حضرات، بی تفاوت از کنار سنگ گذشتند، بی تفاوت توجہ کیے بغیر، اگنور کر کے، ایگزیکٹلی لفظ استعمال ہوگا بی تفاوت، اگنور کر کے، از کنار سنگ، پتھر کے پاس سے، گذشتند گزر گئے۔ بسیاری ہم غرور و لند بھی کردن، غرور و لند بھی کردن، اور بعض بہت تکبر کر رہے تھے کہ اینچ شهری است کہ نظم ندارد، کہ یہ کیسا عجیب شہر ہے کہ اس میں کوئی ترتیب ہی نہیں ہے، کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ حاکم این شہر جب مردی بی عرض است، اور اس شہر کا حاکم یا حکمران جو ہے وہ بہت ہی بی عرضے کہتے ہیں، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، یعنی کہ اتنا سمجھدار نہیں ہے، اس کو کام کرنا نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، مرد بی عرض است، نزدیک غروب ایک روستایی که پشتش بار میوه بود نزدیک سنگ شد۔ نزدیک غروب، غروب کے وقت ایک روستائی، ایک دیہاتی، روستا کہتے ہیں دیہات کو، روستائی دیہات سے تعلق رکھنے والا شخص، ایک دیہاتی شخص ہے، پشتش بار میوے بود، کہ اس نے اپنی کمر پر پھل اٹھائے ہوئے تھے، لادے ہوئے تھے۔ نزدیک سنگ شد، پتھر کے قریب پہنچا، و باہر زحمتی کے بود تخته سنگ را از وسط جاده برداشت، اور جتنی بھی تکلیف سے، مصیبت سے، مشکل سے، کوشش سے اس نے پتھر کے اس پتھر کو اس سڑک کے راستے سے سائڈ پہ کر دیا، وہ ان را کناری قرار داد، اور اسے سڑک کے سائڈ پر رکھ دیا۔ ناگہان چشمش پر کیسے افتاد، اچانک اس کی آنکھ یا اس کی نظر ایک بوری پہ پڑی، یا ایک پوٹلی پہ پڑی، ایک چھوٹی کیسے پہ پڑی، کیسے کہتے ہیں بوری کو۔ وہ زیر سنگ بود، کہ جو وہ پوٹلی تھی یا جو وہ چیز تھی، یعنی پوٹلی کو کہتے ہیں، وہ پوٹلی پتھر کے نیچے تھی۔ اسے را باز کرد، اس نے اس کو کھولا پوٹلی کو، و داخل آن سکه های طلا و یک یادداشت پیدا کرد، اور اس نے اس کے اندر دیکھا کہ سونے کے
سکے اس نے دیکھے پیدا کیے، یعنی اس کو ملے، وہ ایک یادداشت پیدا کیا اور اس نے ایک تحریر اس میں لکھی ہوئی پائی۔ بادشاہ نوشتے بود، بادشاہ نے لکھا تھا ارصد و مانعی می تواند، کہ ہر روک، صد و مانعی یعنی ہر روک، می تواند یک شانس برای تغییر زندگی انسان باشد، کہ ایک چانس انسان کو زندگی کو تبدیل کرنے کا باعث بنے، یعنی ہر روک یا مانع جب انسان کی زندگی میں آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک چانس ہو جسے انسان اویل کر کے اپنی زندگی کو تبدیل کر سکے۔